السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ کا پنجاب خیبر پختونخوا میں 90 روز میں انتخابات کروانے کا حکم۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے گزشتہ روز از خود نوٹس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پنجاب میں صدر مملکت کو اور KPK میں گورنر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم۔ ملک کی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز۔ پاک فوج کے 86,000 افسران اور جوان سیکیورٹی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ادارہ شماریات نے انتظامات مکمل کر لیے۔ عمران خان کا جیل بھرو تحریک معطل کرنے کا اعلان۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم اب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ، عمران خان سمیت 2800 کارکنان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ IMF کی شرط، حکومت نے برآمدی شعبے کے لیے بجلی مہنگی کر دی۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ پھر گرا دی۔ بیرونی قرضوں کا حصول مزید مشکل۔ موڈیز کی تاریخ میں یہ پاکستان کی سب سے منفی ریٹنگ ہے۔ اٹلی کے بعد لیبیا میں بھی تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ، 3 پاکستانی جاں بحق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایک پاکستانی تارکین وطن کو زندہ بچا لیا گیا۔ اٹلی کشتی حادثے میں معروف پاکستانی کھلاڑی بھی مرنے والوں میں شامل۔ PSL 8 ٹاپ باؤلر اور بیٹر کا اعزاز اب تک ملتان سلطانز کے پاس۔ بیٹرز اور وکٹ کیپنگ میں بھی ملتان سلطانز کے محمد رضوان کا پہلا نمبر۔ انگلش کرکٹ ٹیم کے جارحانہ بیٹر ایلیکس ہیلز PSL 8 میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ کینیڈین معیشت 2022 میں ترقی نہیں کر سکی۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے مطابق ہاؤسنگ سرمایہ کاری میں 11% سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔ کینیڈا کی سالانہ افراط زر کی شرح جنوری میں 5.9% پر آ گئی۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں برفانی طوفان کا خطرہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبے میں 20 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان ہے۔ صوبے میں جمعے اور ہفتے کو شدید برف باری کا امکان ہے۔ امریکی ہاؤس ریپبلکنز نے کینیڈا امریکہ سرحد کو حکومت پر تنقید کا ذریعہ بنا لیا۔ ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ کینیڈا امریکہ سرحد پر غیر قانونی منشیات اور تارکین وطن کو روکا جائے۔ دنیا کی سب سے طویل سرحد پر قومی سلامتی کے خدشات لاحق ہیں۔ طالبان کے آپریشن میں داعش بر صغیر کے امیر سمیت 3 کمانڈرز مارے گئے۔ سفارتی مشنز اور مساجد حملوں میں ملوث داعش کا اہم کمانڈر ہلاک کر دیا گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اعجاز امین کابل میں سکھوں کی عبادت گاہ میں خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ امریکہ میں شدید بارشوں اور برفانی طوفان سے روزمرہ کی زندگی بری طرح متاثر۔ کیلیفورنیا میں 1,26,000 سے زائد گھر بجلی کی سہولت سے محروم۔ 2 کروڑ سے زائد افراد کو شدید طوفان سے خبردار کیا گیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سپریم کورٹ نے انتخابات از خود نوٹس میں 90 روز میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے انتخابات از خود نوٹس میں 90 روز میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد صدر مملکت پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ گورنر KPK کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کرنا آئینی ذمہ داری کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ کے 13 صفحات پر مشتمل فیصلے میں 2 ججز کے اختلافی نوٹ بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس
عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن میں تاخیر پر ازخود نوٹس کے فیصلے میں کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں۔ گورنر کے حکم پر اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو گورنر الیکشن کی تاریخ دیں۔ 5 رکنی بینچ نے 3-2 کے تناسب سے فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر نے اکثریتی فیصلہ دیا، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ دیا۔ عدالت نے صدر مملکت کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے پنجاب جبکہ KPK میں گورنر کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے صدر کا 20 فروری کا حکم پنجاب کی حد تک درست جبکہ KPK اسمبلی کے لیے کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن گورنر اور صدر کے ساتھ ایڈوائز کا کردار ادا کرنے کا پابند ہے۔ صدر نے 9 اپریل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ اس صورتحال میں الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اپریل 9 کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت کے بعد پنجاب میں تاریخ تبدیل کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے کہا یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ وفاق کی ڈیوٹی ہے کہ وفاق کی ایگزیکٹو اتھارٹیز الیکشن کمیشن کی مدد کریں۔ گورنر KPK فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دیں اور تمام وفاقی اور صوبائی ادارے الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی سمیت ہر طرح کی امداد فراہم کریں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے PTI رہنما فواد چودھری کا کہنا تھا کہ انتخابات 90 روز میں ہونے ہیں۔ آج ایک بار پھر آئین کی بالادستی ہوئی ہے۔ ہمارا موقف 5 ججز نے تسلیم کیا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید نے کہا کہ آئین جیت گیا، قوم الیکشن کی تیاری کرے، PT KPK اور پنجاب میں الیکشن جیتے گے۔ PTI کے وکیل علی ظفر کا کہنا تھا کہ قوم کو مبارک ہو، ایک بار پھر آئین کی بالادستی ہوئی ہے۔ صدر پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے جبکہ خیبر پختونخوا کے الیکشن کی تاریخ گورنر دیں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بطور وکیل کہہ رہا ہوں کہ یہ پٹیشن 4-3 کے تناسب سے خارج ہو گئی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موصول نہیں ہوا، TV کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے۔ تحریری فیصلہ پڑھنے تک اور کابینہ میں اس پر بحث کرنے تک میں بطور وزیر قانون اس پر بات نہیں کر سکتا۔ ملک کی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز 1 مارچ بروز بدھ سے ہو گیا۔ 10 سال کے مقررہ وقت سے پہلے شروع ہونے والی خانہ مردم شماری 1 ماہ تک جاری رہے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک کی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز 1 مارچ بروز بدھ سے ہو گیا۔ 10 سال کے مقررہ وقت سے پہلے شروع ہونے والی خانہ مردم شماری 1 ماہ تک جاری رہے گی۔ پاک فوج کے 86,000 افسران و جوان سیکیورٹی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ 1,21,000 شمار کنندگان ملک بھر کے 495 شماریاتی اضلاع میں گھر گھر جائیں گے۔ ادارہ شماریات نے انتظامات مکمل کر لیے۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہر اسٹرکچر کی جیو ٹیگنگ ہوگی۔ خانہ مردم شماری کا تمام ریکارڈ اور اندراج روزانہ کی بنیاد پر خودکار نظام کے ذریعے محفوظ کیا جائے گا۔ گھر گھر آنے والے شمار کنندگان اپنے ٹیبلٹس میں سافٹ ویئر کے ذریعے سوالات کے جوابات کا اندراج کریں گے۔ سندھ کے 30 اضلاع میں 43,838 سینسس بلاکس بنائے گئے ہیں، جن میں کراچی کے 10,700 سے زائد بلاک بھی شامل ہیں۔ ہر شماریاتی بلاک 250 سے 300 گھروں پر مشتمل ہے۔ ٹیبلٹ کے ذریعے شمار کنندگان تقریباً 25 سوالات کے جوابات کا اندراج کریں گے۔ پہلی مرتبہ خانہ مردم شماری میں خصوصی افراد کی معذوری کی اقسام اور خواجہ سراؤں کے بارے میں معلومات کے ساتھ آمدنی سے متعلق بھی معلومات جمع کی جائیں گی۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق سندھ میں 28,706 شمار کنندگان کو ڈیجیٹل مردم شماری کی تربیت دی گئی ہے۔ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے دوران آنے والے شمار کنندگان شہریوں سے کسی قسم کی دستاویز کا تقاضا نہیں کریں گے۔ جن غیر قانونی مقیم تارکین وطن یا غیر ملکیوں کے پاس شناختی دستاویز نہیں ہوں گی، ان کو الگ شمار کیا جائے گا۔ انٹرنیٹ کی عدم دستیابی یا پھر کنیکٹیویٹی میں مشکلات سے خانہ مردم شماری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ شمار کنندگان شہریوں کی معلومات کو اپنے ٹیبلٹ میں محفوظ کریں گے اور انٹرنیٹ کی سہولت میسر آتے ہی وہ ڈیٹا مرکزی سافٹ ویئر میں درج ہو جائے گا۔ مردم شماری کے دوران سیکیورٹی پر پولیس مامور ہوگی۔ رینجرز کا تعاون بھی حاصل ہے۔ رپورٹ کے مطابق خود شماری کے ذریعے لاکھوں افراد اپنی تفصیلات پہلے ہی آن لائن جمع کرا چکے۔ یہ سلسلہ 3 مارچ تک جاری رہے گا۔ ڈیجیٹل مردم شماری میں اکنامک سینسس فریم ورک کی تیاری بھی شامل ہے۔ 7ویں مردم شماری کی مجموعی لاگت 34 ارب روپے ہے، جس میں سے تقریباً 7.5 ارب روپے سیکیورٹی پر خرچ ہوں گے۔ مردم شماری کے ابتدائی نتائج کا اجرا 30 اپریل کو مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری سے ہوگا۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جیل بھرو تحریک معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جیل بھرو تحریک معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹوئٹر پر بیان میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ کے پی اور پنجاب میں الیکشن سے متعلق از خود نوٹس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئین کو بحال رکھنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی، جسے انہوں نے آج کے فیصلے سے بخوبی پورا کیا ہے۔ یہ پاکستان میں قانون کا نفاذ ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے بیان میں عمران خان نے جیل بھرو تحریک معطل کرنے اور انتخابی مہم کے آغاز کرنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جیل بھرو تحریک کو معطل کرتے ہوئے ہم اب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہم اپنی جیل بھرو تحریک کو معطل کر رہے ہیں، ہم کے پی کے اور پنجاب میں انتخابی مہم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین کو برقرار رکھنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے آج اپنے فیصلے کے ذریعے بہادری سے یہ کام کیا ہے۔ یہ پاکستان میں قانون کے حکمرانی کی تصدیق ہے۔ خیال رہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے دونوں صوبوں میں 90 دنوں میں الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سمیت 2800 کارکنان کی جانب سے عدلیہ، پولیس اور ایف آئی اے افسران میں خوف و دہشت پھیلانے کا ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے ایک اور مقدمے میں عمران خان کے رشتہ دار حسان نیازی اور احمد خان نیازی بھی نامزد ہیں۔ مقدمہ ایس ایچ او تھانہ رمنا رشید احمد کی مدیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 سمیت ہلہ بولنے، کار سرکار میں مداخلت کرنے اور قانون ہاتھ میں لینے کی سنگین دفعات شامل ہیں۔ 2800 ملزمان میں غلام سرور، فاروق حبیب، شبلی فراز، طاہر صادق، راجہ بشارت، شہزاد وسیم، مراد سعید اور عبدالقدوس خان سواتی بھی نامزد ہیں۔ ملک میں معاشی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے اور بیرونی قرضوں کا حصول مزید مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ موڈیز نے ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی پر پاکستان کی ریٹنگ CAA1 سے کم کر کے CAA3 کر دی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک میں معاشی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے اور بیرونی قرضوں کا حصول مزید مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ موڈیز نے ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی پر پاکستان کی ریٹنگ CAA1 سے کم کر کے CAA3 کر دی، جبکہ عالمی مالیاتی فنڈ نے پروگرام کی بحالی کے لیے پاکستان پر نئی شرائط عائد کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق موڈیز رپورٹ میں پہلی بار پاکستان میں کمزور گورننس کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا کمزور گورننس کی وجہ سے معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں، جبکہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر بھی بڑھ رہی ہے۔ موڈیز نے رپورٹ میں کہا ہے کہ زر مبادلہ کی کمی اور شدید معاشی مشکلات کی وجہ سے پاکستان پر ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے، جبکہ معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے اقدامات بھی ناکافی قرار دیے۔ موڈیز نے ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی پر پاکستان کی ریٹنگ CAA1 سے کم کر کے CAA3 کر دی۔ موڈیز کی تاریخ میں یہ پاکستان کی سب سے منفی ریٹنگ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان مسائل سے نہیں نکل پا رہا اور بیرونی ادائیگیوں کی راہ نظر نہیں آ رہی۔ ساتھ ہی سیاسی عدم استحکام کے ساتھ اقتصادی خدشات کا بھی سامنا ہے۔ دوسری جانب IMF کی جانب سے مزید شرائط عائد کرنے اور معاہدہ نہ ہونے پر غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، تاہم امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ سے رواں ہفتے اسٹاف کی سطح کا معاہدہ طے پایا جائے گا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے اسٹاف سطح کے معاہدے سے پہلے بجلی کی قیمتوں میں ₹3.82 فی یونٹ اضافے، سرچارج 4 ماہ کے بجائے مستقل بنیادوں پر کرنے اور پالیسی ریٹ میں اضافے سمیت 4 پیشگی اقدامات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت نے IMF کی شرح سود سے متعلق پیشگی شرائط پوری کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو طلب کر لیا ہے، جبکہ باقی شرائط پر بھی جلد پیش رفت متوقع ہے، جس کے بعد پاکستان اور IMF کے درمیان جمعرات کی شام ورچوئل مذاکرات میں اہم پیش رفت کا امکان ہے۔ اٹلی کے ساحل میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب جانے سے متعدد پاکستانیوں سمیت 64 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسی طرح لیبیا میں بھی ایک کشتی حادثے میں 3 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اٹلی کے ساحل میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب جانے سے متعدد پاکستانیوں سمیت 64 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسی طرح لیبیا میں بھی ایک کشتی حادثے میں 3 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے۔ روزگار کی تلاش میں یورپ جانے کی کوشش میں حادثے کا شکار ہو کر ڈوبنے والوں میں پاکستان کی معروف خاتون کھلاڑی
شاہدہ رضا بھی شامل تھیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روشن مستقبل اور خوشحالی کے خواب سجائے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی کشتی کے ایک اور حادثے میں 3 پاکستانی جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ بھی 26 فروری کو لیبیا کے شہر بن غازی کے قریب پیش آیا تھا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اپنی ٹویٹ میں اس حادثے میں 3 پاکستانیوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی سفارت خانہ میت کی پاکستان منتقلی کے انتظامات کر رہا ہے۔ ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق ایک پاکستانی تارکین وطن کو زندہ بچا لیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ حادثہ اٹلی والے حادثے سے الگ ہے۔ روزگار کی تلاش میں یورپ جانے کی کوشش میں حادثے کا شکار ہو کر ڈوبنے والوں میں پاکستان کی معروف خاتون کھلاڑی شاہدہ رضا بھی شامل تھیں۔ کوئٹہ کی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی 27 سالہ شاہدہ رضا سہانے مستقبل کے خواب پلکوں پر سجائے ترکی سے اٹلی جانے والی کشتی میں سوار تھیں۔ یہ کشتی کروٹون کے علاقے میں لنگر انداز ہوتے وقت سمندری پہاڑ سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی تھی، جس کے سبب 200 سے زائد تارکین وطن ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ شاہدہ رضا فٹ بال کی بھی بہترین کھلاڑی تھی اور وومن فٹ بال میں بلوچستان یونائیٹڈ کی نمائندگی کرتی رہیں۔ شاہدہ رضا ایک شیرخوار بچی کی ماں بھی تھیں، تاہم حادثے میں ان کی بیٹی ہمراہ نہیں تھی۔ دریں اثنا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد کھوکھر، سیکریٹری جنرل سید حیدر حسین، پی ایچ ایف وومن ونگ کی سیدہ شہلا رضا، تنزیلہ عامر چیمہ اور دیگر نے شاہدہ رضا کی المناک موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کھیلوں کے حلقے میں چنٹو کے نام سے معروف شاہدہ رضا پاکستان وومن ہاکی ٹیم کی اہم رکن رہیں، جبکہ انہوں نے پاکستان ریلویز کی جانب سے ڈپارٹمنٹل ہاکی بھی کھیلی۔ پاکستان سپر لیگ 8 کے ٹاپ باؤلر اور بیٹر کا اعزاز اب تک ملتان سلطانز کے کھلاڑیوں کے پاس ہے، جبکہ دوسری جانب انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے جارحانہ بیٹر ایلیکس ہیلز پی ایس ایل 8 میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ 8 کے ٹاپ باؤلر اور بیٹر کا اعزاز اب تک ملتان سلطانز کے کھلاڑیوں کے پاس ہے، جب دوسری جانب انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے جارحانہ بیٹر ایلیکس ہیلز پی ایس ایل میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ ملتان سلطانز کے نوجوان فاسٹ باؤلر احسان اللہ نے لاہور قلندرز کے شاہین آفریدی، حارث رؤوف، اسلام آباد یونائیٹڈ کے حسن علی شاداب، جبکہ کوئٹہ کے محمد حسنین سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ احسان اللہ نے پی ایس ایل 8 میں اب تک 6 میچز میں 14 شکار کر کے سب سے زیادہ وکٹوں کے ساتھ فضل محمود کیپ پر قبضہ جما لیا ہے۔ ان کی بہترین باؤلنگ 12 رنز کی عوض 5 وکٹیں ہیں۔ اسی طرح بیٹرز اور وکٹ کیپنگ میں بھی ملتان سلطانز کے محمد رضوان کا پہلا نمبر ہے۔ وہ 6 میچز میں 358 رنز کے ساتھ پہلے نمبر پر رہتے ہوئے حنیف محمد کیپ پر قابض ہیں۔ اسی طرح محمد رضوان 7 کیچز کے ساتھ فیلڈنگ میں بھی سب سے آگے ہیں۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے جارحانہ بیٹر ایلیکس ہیلز پی ایس ایل 8 میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ ایلیکس ہیلز پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کریں گے۔ ٹاپ آرڈر بیٹر اگلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔